میں توحید پڑھ رہا ہوں اور علی والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور جانتے ہیں کیوں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے توحید؟ اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اب آپ کی بیداری دیکھ رہا ہوں میں، کون کون میرے ساتھ چل رہا ہے اس سفر میں، میرا ساتھ دیتا رہے، آ جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اچھا تو اب پھر جا رہا ہوں میں جملے کی طرف۔ ہم نے زمین کو فرش بنایا، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا۔ فرش زمین کو ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ اجود الاجودین ہے۔ اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جانو اور تمہاری دنیا جانے، نہیں، تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، ہم نے زمین کا فرش بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد کے سارے ذرا ہوا مل کے، سامنے والے بھی آ جائے ذرا۔ تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہم نے زمین کا فرش بنایا۔ تمہیں سکون چاہیے، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تمہیں پیاس لگے گی، پانی چاہیے، ہم نے پانی کے چشمے نکالے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مودوں کو توحید پڑھ رہا ہوں میں، میرا ساتھ دیتے رہے۔ ہم نے تمہارے لیے پانی کے چشمے نکالے تاکہ پیاس کا بندوبست ہو جائے۔ ہم نے اس زمین پر تمہارے لیے غلے پیدا کیے، کیوں؟ تاکہ اگر تمہیں بھوک لگے تو کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو، اللہ نے زمین کو خود کہتا ہے قرآن مجید میں 41ویں سورہ کے اندر، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ایک جملہ قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے اپنی اس کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ مل کے سارا آواز تیز کریں، مل کے ذرا سارے آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ توجہ ہے یار، آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں معلوم یہ۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ میں قرآن کی آیتوں سے کوئی استدلال دینا چاہ رہا ہوں، اتنا مجمع یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہے، لطف لیں گے ابھی کہ میں کیا جملہ کہنے لگا ہوں میں، ذرا سی آواز تیز کر دیں۔ اچھا تو اب کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے اپنی آفاق و انفس میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی کہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ اللہ کا ہر نظام برحق ہے، اللہ کا ہر نظام حق ہے نا۔ ہم نے تمہیں بنانے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جانو تو زمین جانے، نہیں، تمہیں کھانے کے لیے جگہ چاہیے، تمہیں کھانے کے لیے غذا چاہیے، ہم نے غلے پیدا کیے، تمہیں پینے کے لیے پانی چاہیے، ہم نے تمہیں پانی کے چشمے دیے، تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہم نے فرش بنایا، تمہیں سکون زندگی چاہیے، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا۔ یعنی عجیب بات ہے، اللہ نے زمین پر جسے بھی بنایا، جسے بھی بسایا، کروڑوں بسے، انہیں اتنا بے نیاز کر دیا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے محتاج نہیں رہے۔ مجھے جملہ کہنا ہے پوری بیداری کے ساتھ ساتھ، اللہ نے زمین پر کروڑوں کو، لاکھوں کو بنایا ہے نا، اور اتنا بے نیاز کیا اس ارحم الراحمین نے۔ اب آپ کے آواز آنی چاہیے، بولنا چاہیے میرے ساتھ ساتھ، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو اظہار کر کے بتلانا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ اللہ نے زمین پر انسان کو اتنا بے نیاز بنایا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں رہا۔ یہی سبب ہے، توجہ، یہی سبب ہے، یہی کاز ہے کہ زمین پر بسے تو کروڑوں، زمین پر بسے تو ہزاروں، زمین کو اللہ نے مالا مال کر دیا ذخیروں سے، تیل سے، پانی سے، پہاڑ سے، درخت سے، دریا سے، حجر سے، شجر سے، میووں سے، سبزی سے، کہ بسے تو یہاں پر کروڑوں، لیکن ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیک مانگتے نہیں دیکھا، لیکن آسمان والوں کو ان کے در پر ہاتھ پھیلائے دیکھا۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، یقین جانے ابھی بہت اہم پیغام باقی ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، بس آواز کیسے رکھے گا تاکہ جتنا پیچھے تک مجمع بیٹھا ہوا ہے کوئی فکر لے کے اٹھے، اور فکر میری نہیں ہے، قرآن کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں پیچھے کے جملے دہرا رہا ہوں تاکہ یہاں سے لے کر وہاں تک اب تک جو نہیں بولا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے تاکہ قرآن کا پیغام مکمل ہو جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ باتیں بہت سی کرنی ہے بھی آپ سے۔ اللہ نے زمین کو فرش بنایا، توجہ کرنا، جو سامنے بیٹھے ہوتے ذرا خاموش رہا کریں۔ اللہ نے زمین کو فرش بنایا، اللہ نے زمین کو گہوارہ بنایا، فرش بنایا تاکہ رہ سکو، گہوارہ بنایا تاکہ سکون زندگی مل جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کروڑوں اربوں خربوں زمین پہ اللہ نے بسائے، لیکن ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر ہاتھ پھیلائے نہیں دیکھا، لیکن آسمان والوں کو زمین والوں کے سامنے بھیک مانگتے دیکھا، لیکن کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ شرف ہمیں مل جائے گا۔ یہ علی کے چاہنے والے بیٹھے، اب فیصلہ کر رہا ہوں میں، کسی کے ذہن میں خیال نہ آنے پائے کہ یہ شرف ہمیں مل جائے گا اور فرشتہ ہمارے گھر میں بھی آئے گا، ہم سے بھی بات کرے گا، نہیں، ہمارے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا، جبرن لے جانے آئے گا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئے پیچھے والے بھی آ جائیں, مل کے آ جائیں. ریکارڈ ہو رہے جملے, اتنے مجمع بیٹھا ہوا ہے. ہمارے کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ فرشتہ ہمارے گھر آ جائے گا, ہماری ڈہڑی پہ آ جائے گا, ہمارے در پر آ جائے گا. نہیں, ہمارے پاس آئے گا تو کچھ لینے نہیں آئے گا, ہمیں جبرن لے جانے آئے گا. بس کائنات میں علی والو, نبی والو, قرآن والو, اللہ والو, مجھے ایک ہی گھرانہ ملا جہاں فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت مانگ کے آتا ہے, کوئی جھولا جھلانے آتا ہے, کوئی چکی پیسنے آتا ہے, کوئی سامان لے کے آتا ہے, کوئی روٹیاں مانگنے آتا ہے. حد یہ ہے کہ جو جان لینے آتا ہے وہ بھی اذن مانگ کے آتا ہے. تو مالک یہ شرف انہیں کیوں ملا؟ یہ شرف سب کو مل جاتا. کا خبردار, سب میں اور ان میں فرق ہے. سب تراب سے بنے ہوئے ہیں, یہ ابو تراب ہے.